سوال نمبر 3 ہے، مسلمانوں میں غور و فکر اور جستجو کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جواب ہے، ہمارے پیارے مذہب اسلام کی واضح تعلیمات کا مسلمانوں پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے علم کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا اور علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر بھی کیے اور علم حاصل کیا۔ ہمارا سوال نمبر 4 ہے، علم نافع سے کیا مراد ہے؟ جس کا جواب ہے، ایسا علم جو انسان کو مفید زندگی گزارنے کے قابل بنائے، جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہو، ایسے علم کو علم نافع کہا جاتا ہے۔ اچھا بچوں، اسی میں تفہیم میں ہی ہم نے خالی جگہ دی ہے۔ یہ ذہنی آزمائش ہے، یعنی آپ نے سبق کو پڑھا، سمجھا اور ویڈیو بھی دیکھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ خالی جگہ میں جو لفظ آنا ہے وہ آپ نے خود لکھنا ہے۔ میں خالی جگہ پڑھ دیتی ہوں، جواب آپ لوگ خود ذہن پر زور دے کے لکھیں گے۔ علم انسان کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح جسم کے لیے ڈیش۔ نمبر 2، انسان کا علم سے تعلق ڈیش کی زندگی شروع ہونے سے پہلے قائم ہوا۔ نمبر 3 ہے، مسلمان علماء اور بادشاہ اپنی ڈیش کی بنا پر مشہور ہیں۔ نمبر 4 خالی جگہ ہے، ملک یورپ نے علم کو اپنایا تو وہ ڈیش پر پہنچ گئے۔ اب بچوں ہمارا اگلا ٹاسک ہے الفاظ متضاد، یعنی الفاظ کے الٹ لکھنا۔ پہلا الفاظ ہے پسند، جس کا متضاد ہے ناپسند۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا مفید، جس کی متضاد یعنی الٹ ہے مضر۔ تیسرا لفظ ہے علم، جس کے معنی ہیں جاہل یا